بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونصلي ونسلم على محمد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ میرے بھائیوں و بہنوں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اسلام کی دولت سے اور ایمان کی دولت سے نوازا. ہمیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا نصیب ہوا. یہ نسبت، اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے یعنی امت میں ہونا وہ نصیب ہو. کتنے امتیں آئیں، کتنے انبیاء آئے جنہوں نے اس کی خواہش کی، دعائیں کی. ہم بغیر اپلیکیشن کے اس امت میں شامل ہیں. اور بات تو یہ کہ بعض دفعہ یا اکثر دفعہ ہمیں اس کی قدر بھی نہیں ہوتی. اپنے جملوں سے، اپنے عمل سے، بے احتیاطی سے ہم دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں قدر نہیں ہے کہ کیا نسبت ہے. اور یہ جو مجلس ہیں یا جو ہمارا جو معنی سلسلہ ہے، اصل تو یہ ہے کہ یہ کوشش ہے تاکہ ہم سب بولنے والے، سننے والے، آنے والے، کرنے والے اس نسبت سے جڑ جائیں. صحیح معنوں میں جس معاشرے میں بھی ہم ہیں، ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اور جو ہمیں نسبت ملی ہوئی ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے اور وہ ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے. الحمدللہ ہمارا پچھلے سال سے ایک سلسلہ جو چل رہا تھا، بیچ میں ہمارے ہر مہینے میں مختلف مضمون، لیکن پچھلے سال سے جو سیرت کا ایک سلسلہ میں شروع کیا تھا کہ چند مہینوں کے اوپر ڈیوائیڈ کر کے، تو وہ اس سال بھی اس کو کنٹینیو کیا ہے. شروع سے نہیں کیا، وہیں سے کنٹینیو کیا جو پچھلے سال. اور آج انشاءاللہ آج جو ہمارا سیرت کا آخری حصہ ہے اس پہ ہم اختتام کریں گے. لیکن ایک بات کو یہ سمجھنا بھی ہے، مطلب ہم نے جو سیرت کے اوپر سارے ہمارے جو سیشن ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیرت کو ہم نے مکمل پڑھ لی یا سیرت ہم نے سمجھانے والے نے یا سمجھنے والوں نے مکمل سمجھ لی. ہم سے بڑے بڑے اور علم کے، تاریخ کے ماہر لوگ گزرے ہیں، لیکن وہ بھی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکے. نہ سننے کا، نہ لکھنے کا، نہ بولنے کا، نہ عمل کرنے کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے. تو یہ بات بھی ایک سمجھنے کی. چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لوگوں نے اشعار لکھے، کتابیں لکھی، عملی طور پہ سیرت کے اوپر چل کے دکھایا، لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے خاطر. بہت تقریریں بھی ہوئیں 1400 سال میں، کیا نہیں ہوا، کتنی نعتیں بھی پڑھی گئی ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن کوئی بھی حق ادا نہیں کر سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے جو احسانات ہیں امت کے اوپر. اور تو یہ بات سمجھنے، یہ مطلب بندہ غور کرے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ سیرت کے سیشن کے ساتھ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی بولنے والے کی یا سننے والوں کی. ایک طرح سمجھ لے کہ ذمہ داری شروع ہوگی یہاں سے. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ مکتب عشق انداز نرالے، چھٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا تھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جس کو سمجھ میں آ گیا سبق، اسی کی چھٹی نہیں ہے، باقی سب ویلے. تو جس کو سمجھ میں آ جائے سیرت، اسی کی چھٹی نہیں ہے.
تو وہی سیرت کو سمجھے گا کہ اب مجھے سیرت سمجھ میں آئی ہے، اب مجھے کچھ سمجھ میں آیا ہے سیرت میں. سیرت کیا سمجھیں گے ہم، نہ سمجھانے والا اس قابل نہ سمجھنے والا اس قابل، کہ اب مجھے کچھ سمجھ میں آیا کہ یہ اتنی اہم حصہ ہے زندگی کا، اور یہی اصل قصہ ہے. تو اس کو تو میں بار بار پڑھوں اور سمجھوں، اور جتنا پڑھوں گا اتنی محبت بڑھے گی. تو یہ اصل بات ہے کہ ہم سیرت کو سمجھیں. تو آج جو ہمارا آخری حصہ، ہم نے پچھلے مہینے جو ہے حدیث جبریل پہ بات کی تھی، حدیث جبریل کو تفصیلاً، اور وہی اصل بات ہے کہ تفصیل کیا، حدیث جبریل بھی اپنے ہی اس میں مقام رکھتی ہے. ان حدیثوں میں سے جس آپ سمجھ لیں، جو اگر حدیثوں میں جو محدثین ہے یا جو اہل علم ہے جو حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، جو سب سے زیادہ حدیث اگر پڑھنے والی پڑھانے میں، اور جس سے مسائل اور سارے معاملات کے حوالے سے یہ حدیث جبریل بڑا اہم جو ہے اپنا مقام رکھتی ہے حدیث جبریل. اس کی وجہ کیا ہے کہ حدیث جبریل خلاصہ ہے ہمارے دین کا، ہمارے دین کا خلاصہ. اور جیسے ہم نے پچھلے ہمارا مہینے کا درس اسی بارے میں تھا کہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخری وقت میں آئے، یعنی آخری سالوں کے اندر، بالکل آخری وقت کے اندر آ رہے ہیں، اور ان سے وہ سوالات کر رہے ہیں. اور جو صحابہ بیٹھے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ، باقی صحابہ، وہ کہتے ہیں کہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہمارے ساتھ. کوئی ایک بندہ آیا ہو جس کو ہم نہیں جانتے ہو اور اس پہ سفر کا اثر بھی نہ ہو، پھر وہ سوالات بھی کر رہا ہو، اور وہ سوالات کے جواب میں کہہ رہا ہو کہ صحیح فرمایا، سچ فرمایا، صحیح سچ بت. تو یہ بہت ہی ایک کوئی انوکھا معاملہ ہوا صحابہ کے ساتھ، جس کو صحابہ بتا بھی رہے جو مجلس میں تھے. تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ دین کا خلاصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ان کے جانے کے بعد تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے درمیان کون آیا تھا؟ تو صحابہ کا ایک انداز ہوتا تھا عاجزانہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں اور شان میں وہ چاہتے تھے کوئی کسی طرح سے بھی گستاخی تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہ پہنچے. تو وہ کہتے تھے اللہ و رسول عالم، اللہ اور ان کے جو رسول ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، وہ ہم نہیں جانتے کچھ بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ جبریل تھے اور تمہیں اپنا دین سکھانا آئے تھے. ہم سویڈش میں کہتے ہیں کھنیتا سیکن، یعنی ایک طرح سے کہتے ہیں کہ خلاصہ کر دیا، یعنی جو کچھ بکھرے موتی تھے ان کو جمع کر دیا، اور بولا یہ تمہارا دین ہے، لے لو، شروع سے آخر تک اس کا خلاصہ ہے، یہ لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت تھی، تقریباً 23 سال کی محنت، اس کو یوں پیش کر دیا جبریل علیہ السلام نے حدیث جبریل میں. لیکن وہ پیش کس کی طرف سے بھی؟ اللہ کی طرف سے، کیونکہ نسبت ہمیشہ اللہ ہے. چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، چاہے جبریل علیہ السلام کا عمل ہو، نسبت اللہ ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں موجود رکھا اور ان کو بتایا کہ جبریل علیہ السلام آئے. تو وہ خلاصہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں دیا؟ تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ یہ دین کا خلاصہ ہے. اب اس کے کچھ عرصے بعد حجۃ الوداع، جس کو ہم کہتے ہیں، جو آج کا ہمارا سلسلہ، یعنی حج. اب کچھ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک ہی حج تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کے علاوہ 3 یا 4 کچھ کہتے ہیں عمرے کیے. لیکن جو ایک حج سے بعض صحابہ نے مراد یہ لیا ہے کہ ہجرت کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ جو مکہ سے مدینہ چلے گئے وہ 10 سال جو رہے مدینہ میں تقریباً، اس میں ایک حج یہ والا حج ہے، پہلا اور آخری حج ہجرت کے بعد. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے اس وقت کسی کے نزدیک 2 حج کیے، کسی کے نزدیک 3، کسی کے نزدیک 4، اس میں مختلف. لیکن سب اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حج نہیں ہوا، اس آخری حج کے، یہ پہلا اور آخری حج ہے. اس کو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا، اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ ہجرت کے بعد، یعنی مدینے سے خاص طور پہ گئے حج کے قافلے کو لے کے اور حج کرنے کے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج اس نسبت سے. اور عمرے اس کے علاوہ ایک تھا عمرہ جو ہم نے پچھلے ہمارے حدیث جبریل تو ہمارے پچھلے اس میں تھی، اس سے پچھلے مہینے میں جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلح حدیبیہ پہ بات ہوئی تھی اور فتح مکہ کے اوپر بات کی تھی، تو اس میں بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو عمرے کی نیت سے نکلے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے خواب دکھایا کہ بھئی احرام پہنا ہوا ہے، تو اس سے انہوں نے نسبت لی کہ بھئی عمرے کے لیے جا رہے ہیں. تو عمرہ نہیں ہوا، صلح حدیبیہ کے بعد اس کے اگلے سال پھر عمرہ ہوا، تو وہ عمرہ ایک ہمیں ملتا ہے. اس کے علاوہ بھی ہے. تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ حج کے لیے تیاری ہو رہی ہے، حج کے لیے جا رہے ہیں. اب دیکھیں کہ عام طور پہ جب ہم حج کی تیاری کرتے ہیں، جو حج پہ گئے ہیں یا جانے کی شوق رکھتے ہیں یا جانے کی تیاری کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ مختلف تیاری ہوتی ہے نا کہ بھائی پیچھے کیا ہوگا، ادھر کیا جا کے کریں گے، کون سے گروپ کے ساتھ جائیں گے، ویزا کیسے لگے گا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تیاری کے اندر. اور ایک تیاری یہ بھی ہوتی ہے کہ حج کا مقصد کیا ہے، حج کے فضائل کیا ہیں، حج کے مسائل کیا ہیں، یہ بھی ایک تیاری ہوتی ہے. وہ اصل تو یہی تیاری ہے، باقی تیاریاں تو پریکٹیکل چیزیں. اصل تیاری، اور بعض دفعہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ تیاری ہم بھول جاتے ہیں، باقی تیاریاں کر لیتے ہیں. اور پھر ادھر پہنچ کے کیا ہوتا ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ گئے ہوں اور نہ مسائل کا پتہ نہ فضائل کا پتہ، اور ادھر بیچارے بعض دفعہ ملتے بھی، آپ لوگ کو بھی ملے ہوں گے ایسے لوگ بیچارے کہ یعنی اپنے طور پہ وہ معصوم بھی ہیں اور رحم بھی آتے ہیں کہ بھائی آپ پہنچے ہوئے ادھر زندگی بھر کی کمائی لگا کے اور آپ کو یہی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے ادھر. حالانکہ وہ جگہ تو ایسی تھی کہ فل تیاری کے ساتھ. پھر بھی چلو سفر ہے، کچھ ہو سکتا ہے، ایسی چیز ہو سکتی ہے جو نہیں آتی ہوں، ہر کسی کو ہر چیز نہیں آتی، پوچھنا اچھی بات ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ رحم آتا ہے کہ یار لوگ ادھر پہنچ گئے ہیں اتنی اہم جگہ کے اوپر، باقی تیاریاں شاید تھی ان کی، لیکن یہ تیاری شاید اس میں کچھ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جب ہمیں وہاں پہ حاضری کی توفیق ہو تو ہم تیاری کے ساتھ جائیں، مینٹلی تیار بھی ہو، فزیکل بھی تیار ہوں، علمی لحاظ سے بھی تیار ہوں، روحانی جسمانی لحاظ سے بھی تیار ہوں، ہر لحاظ سے تیار ہو کے جائیں، کیونکہ اللہ کے گھر کی حاضری ہے، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہے، تو عام بات نہیں ہے. تب یہ جو آپ دیکھیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قافلہ لے کے جا رہے ہیں. اب یہ جب قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جا رہے ہیں، عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی اگر کوئی گروپ لیڈر ہو حج کا، جس کے ساتھ لوگ تعلق رکھتے ہوں، نسبت رکھتے ہوں، تو ہر کوئی چاہتا ہے اس گروپ میں بھی شامل ہو جاؤں. کوئی اہل علم ہو، کوئی ایسا بندہ ہو جو گروپ کو لے کے جا رہا ہو، تو ہم چاہتے ہیں یار اس گروپ میں شامل ہو جاؤں، بڑا مطلب گروپ میں بھی مزہ آئے گا اور صحیح رہنمائی بھی ہوگی. اب جس گروپ کا لیڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اس میں کون شامل نہیں ہونا چاہے؟ تو ایک طرح سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گروپ کے حج لیڈر تھے، اور وہ قافلہ لے کے کہاں سے لکھنے ہیں؟ مدینہ سے، اپنے شہر سے. تو ہر بندے بندی کی، لوگ جوانوں کی، سب کی خواہش ہے کہ اس قافلے میں شامل ہو. تو ایک بہت بڑا مجمع لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے لوگ. اور اس قافلے کی خاصیت اور خصوصیت یہ تھی کہ یہ نہیں تھا کہ چلو مدینہ سے ایک گروپ نکلا ہے، اب انہوں نے مکہ جانا ہے. جدھر سے گزر رہے تھے لوگ جمع ہوتے رہ رہے تھے، ساتھ شامل ہو رہے تھے. ادھر سے جماعت آئی، ادھر سے جماعت آئی، شامل ہو رہے جماعتوں میں لوگ اس قافلے کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجمع بڑھتے جا رہا ہے، ابھی مکہ پہنچے نہیں اور مجمع بڑھتے 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 جا رہا ہے. اس کی نسبت میں عام طور پہ ایک مثال یہ دیتا ہوں، جیسے اگر اسکینڈینیویا سے، یعنی اسکینڈینیویا، ناروے، سویڈن، ڈنمارک، ان ملکوں سے کام بعض دفعہ حج کے گروپ جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے یہاں سے ایک گروپ گیا، وہاں سے گیا، وہاں سے گیا. اگر مثال کے طور پر ٹرکش ایئر لائن سے جا رہے ہیں تو سارے جمع ہوں گے استنبول میں، پھر ایک ساتھ فلائٹ سے آگے جاتے ہیں. اسی طرح کوئی اور ایئر لائنس ہو تو مطلب مقصد یہ کہ ایک جگہ پہ جمع ہوتے پھر ایک قافلہ ایک دم سے بن جاتا ہے. اسی طرح اس نسبت میں ہر جگہ پہ ہر سٹاپ کے اوپر قافلہ بڑھتے 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 ایسا ہوا کہ جب مکہ پہنچے اور حج کا جب دوسرا دن تھا، عرفہ کا دن جو مین دن ہے، بعض علماء نے بلکہ جمہور کا یہی ہے کہ بھئی جس کا عرفہ کا دن مس ہو گیا اس کا حج ہی نہیں ہے. عرفہ کے دن کے بغیر، یعنی کہتے ہیں ایک لمحہ بھی آپ کو عرفہ میں مل جائے نا پھر بھی چلو بات ہے. یعنی عرفہ اتنا امپورٹنس رکھتی وہ جو جگہ ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر حاضری دی، ایک تو یہ ہے، لیکن اس کے علاوہ کتنے نبیوں کی وہاں پہ حاضری لگی. تو وہ ایک بہت خاص مقام ہے. بعض دفعہ کچھ کہتے ہیں کہ 70 انبیاء کا ادھر ملتا ہے کہ ادھر آنا ہوا ہے، 70 سے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے جتنے نبیوں نے وہاں پہ حاضری لگائی ہو، کتنے نبیوں کی وہاں پہ حاضری لگی. عرفہ کا مقام اور میدان ایسا ہے. تب وہ جو عرفہ کے میدان میں پہنچے تو اس وقت مجمع لاکھوں میں پہنچا ہوا تھا. بعض کہتے ہیں لاکھ، 1,20,000، 1,25,000، کتنے مطلب لوگ پہنچ گئے. اب اتنا بڑا مجمع 1400 سال پہلے، یہ اس حساب سے جیسے آج کی ملینز ہیں، اس وقت اس دنیا کی آبادی کو دیکھیں اور لاکھ کے اوپر سے مجمع ہو تو یہ ملینز کے حساب لگا سے اس حساب سے. آج اتنی تیاری کے بعد اور ہم سو کول جس کو ہم ترقی کہتے ہیں اس کے بعد بھی 2-3 ملین، اچھا اکثر کے نزدیک تو یہی کہ بھائی ویل مینجڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آگے پیچھے، لیکن 2-3 ملین کا مجمع اور آسان نہیں ہوتا ہینڈل کرنا. لیکن اتنی
سہولیات کے بعد اور اتنی ترقی کے بعد آج 2-3 ملین کو پھر بھی ہینڈل کرنا کتنی بڑی بات ہوتی ہے. اب یہ جو ہے کیسے آرگنائز ہو رہا ہوگا, کس کا, یعنی کوئی پلان نہیں ہے, کوئی ایسے نہیں کہ پہلے سے مینا میں خیمے لگے اور مزدلفہ میں یہ ہو رہا ہے اور عرفات میں یہ ہو رہا ہے اور والنٹیئرز بھی ہیں راستے میں, کچھ بھی نہیں ہے, بس سب جڑتے جا رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں. کس کی اقتداء میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے اندر مجمع جڑتا جا رہا ہے اور اللہ راستے بناتے جا رہے ہیں, مجمع چل رہا ہے. اب عرفہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ شان دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجمع میں کھڑے ہوئے تو پہلے سے تو کوئی تیاری تھوڑی تھی کہ اتنا بڑا مجمع اللہ دے دیں گے ان کو. اب اتنے بڑے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کے پیغام دینا, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بھی ہے, اور پہلی دفعہ ایسا کوئی موقع جیسا تاریخ کے باقی اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ایسا مجمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فزی کے طور پہ مکہ کے اندر دیا ہو, عرفہ کے اندر, یعنی حج کے موقع پہ اللہ کو مجمع جو ہے ایسے. اب وہ آج کا دور تو نہیں کہ بھئی ساؤنڈ سسٹم بھی ہے اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے. اگر ساؤنڈ سسٹم فیل ہو جائے لاکھ کے مجمع میں 100 بندوں میں اگر ساؤنڈ سسٹم فیل ہو جائے تو کیا ہوتا ہے, انسان کو پینک ہو جاتا ہے, یار بیک اپ لاؤ, یہ کرو وہ کرو وہ کرو. اتنا کہ لاکھوں مجمع کے اندر ساؤنڈ سسٹم تو ویسے ہی نہیں تھا, ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا ہے, تو کیسے لوگوں تک بات پہنچے گی؟ اللہ کے نبی موجود ہیں, سب آئے ہوئے اللہ کے نبی کے پیچھے, تو ظاہر سی بات ہے بات بھی سننی ہے اللہ کے نبی. تب اللہ کے نبی کی حکمت دیکھیں, بصیرت دیکھیں, حوصلہ دیکھیں, اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ آج تو لوگ کورسز کرتے ہیں لیڈ کرنے کے لیے بھی اور ہینڈل کرنے کے لیے بھی, اسپیچ کے لیے بھی, اور ہر لحاظ سے لوگ کیا کیا کورسز کرتے ہیں, اور پھر ان کو ٹائٹلز بھی دیے جاتے ہیں, یا یہ اس میں کوچ ہے, یہ ماہر ہے, یہ موٹیویشنل اسپیکر ہے, یہ ہے, اتنے ٹائٹلز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد ساتھ وہ کھڑے ہوئے لاکھوں کے مجمع میں, ہر قسم کے ادھر بندہ اور ہر قسم کے لوگ آئے ہوئے تھے, اور آپ اس مجمع میں کھڑے ہوئے اور اللہ کا پیغام دیا, اور اتنا زبردست قسم کا خطبہ دیا کہ آج ہمارے لیے وہ فاؤنڈیشن ہے جس کو ہم آپ سے کا جو آخری خطبہ ہے, لاسٹ سرمن جس کو کہتے ہیں, وہ سمجھ لے کہ کتنے ہی احکام کے لیے اور کتنے ہی یعنی موقع کے اوپر وہ ہمارے لیے فاؤنڈیشن ہے, وہ ہمارے لیے یعنی گراؤنڈ تیار کر کے گئے کہ کیسے کام کرنے لوگوں کے, وہ پیغام دے کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مجمع کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اللہ کی بڑائی سے, اللہ کی حمد سے شروع کیا خطبہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا اب یہ بھی سنیں کسی زبردست طریقے سے. اب مائک تو کوئی ہے نہیں, مجمع ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کو 3 دفعہ کہتے تھے. جیسے ادھر مخاطب ہوئے, ادھر ایک دفعہ بات کہی, پھر اس طرف مڑے ادھر ایک دفعہ بات کہی, پھر اس طرف مڑے ادھر ایک دفعہ بات کہی, تو 3 دفعہ پیغام دے رہے. اب ہر جیسے ہی پیغام دیتے تھے ظاہر سی بات یہ آواز اتنا تک گئی ہوگی, تو وہ اس سے پیچھے لوگوں کو پیغام دے رہے, وہ اس سے پیچھے, تو اسی طرح پورا ایک چینل بن گیا کہ ہر بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے پہنچی جیسے ہر بندہ خود سن رہا. اتنا زبردست انتظام. اب یہ کسی نے کورسز نہیں کیے ہوئے تھے, یہ اللہ کی طرف سے تربیت ہے, اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے کہ ہر بندے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ان سے جو باتیں کی, ان میں اہم باتوں میں سے ویسے تو ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جملہ ہم سب سے قیمتی ہے, ہمارے سارے جملوں سے قیمتی ہے. تو چند باتیں جو ہے, خطبہ تو لمبا ہے لیکن اس میں چند باتیں, ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اوپر کہ نماز, اب اندازہ لگائیں آخری خطبے میں بھی اللہ کے نبی نماز کا کہہ رہے ہیں کہ نماز کا اہتمام کریں, نماز کی پابندی کریں, جو اللہ نے آپ پہ نماز فرض کی, کتنی 5 وقت کی جو ہماری نمازیں فرض ہیں. اسی طرح روزے کے اوپر بات کی, فرائض کے اوپر بات کی, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم جس کو عصبیت کہتے ہیں نا, یعنی ریسزم, اس کے خلاف بات کی. آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ویسٹرن آپ کہہ لیں کہ بھائی ویسٹرن لابی ہے کہ بھائی ریسزم کے خلاف کام ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے, اور یہ گلوبل گولز ہیں, یہ وہ گولز ہیں. 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو ٹیکل کیا, ریسزم کے خلاف, کہ اسلام میں عصبیت کی کوئی جگہ نہیں ہے. یہ نیشنلزم ہوتا ہے نا کہ ہماری قوم بہتر ہے, ہم یہ. آج ہم دیکھیں کہ یہ بات آج تک چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو کتنی ہمارے اندر روٹ کی ہوئی کہ ہم دوسروں کو اپنے سے کم سمجھتے ہیں. قوم بن گئی ہیں,
ڈیوائڈ اینڈ کانکر کا ایک جو وہ ہم میں ایسا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور اتنا نیچے چلے گئے کہ ہم ایک ہوتا ہے انسانیت سے اوپر اسلام ہے، اسلام ہم انسانیت سے بھی نیچے آ گئے، ایک ہوتا ہے نا اسلام پہ رہتے ہم، وہ تو سب سے اوپر تھا، انسانیت سے بھی نیچے اس پہ آ گئے کہ ہمارے نزدیک انسان بھی انسان نہیں ہے اگر وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس طرح ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، یہ اس رنگ کا ہے، یہ اس زبان کا ہے، یہ اس ذات کا ہے، اب تو یہ لیول ہو گیا ڈیوائڈ اینڈ کانکر کے جو ایک فضا چلی ہوئی ہے اور چلتے ہوئی جا رہی ہے اپنے اندر، کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم ان میں بھی ڈیوائڈ کرتے ہیں، یہ اس گاؤں سے، یہ اس زبان کا ہے، یہ اس ذات کا ہے، یہ اس کا ہے، اور اسی طرح پھر نہ آپس میں شادیاں کریں گے، نہ آپس میں معاملات کریں گے، کیوں؟ مسلمان ہونا نہیں دیکھتے، انسان ہونا نہیں دیکھتے، اتنے نیچے لیول پہ آ جاتے ہیں۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس معاملے کو ٹیکل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی جو اولاد ہے یعنی مرد عورت وہ ایک دوسرے سے بہتر نہیں ہے مگر تقوی میں، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ کوئی یعنی سفید یعنی گورا کالے سے بہتر نہیں اور کالا گورے سے بہتر نہیں، عرب عجم سے بہتر نہیں، عجم عرب سے بہتر نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ اس وقت ٹیکل کیا، کیونکہ عربوں کے اندر بھی ہے، اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے، لیکن وہ ہم سمجھتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم بہت جنرلائز کر دیتے ہیں، یہ صرف عربوں کا مسئلہ ہے، یہ صرف سویڈن کا مسئلہ ہے۔ ایک مثال، یہاں پہ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ بھائی اوفر کوفتہ جس کو ہم سویڈن میں کہتے ہیں، کہ اپنے آپ کو مظلوم بنا کے کہتے ہیں یار مسلمانوں کے خلاف بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو مسلمان ایک دوسرے کے خلاف کیا کر رہے ہیں مسلمان ملکوں میں؟ ہم کسی ملک کا نام لگے بغیر مسلمانوں کے ساتھ مسلمان خود کیا کر رہے ہیں ایک دوسرے میں؟ تو بات یہ نہیں ہے کہ غیر مسلم مسلمانوں کے خلاف کیا کر رہے ہیں، بات یہ ہے کہ ہمارا دین کی جو ہماری ٹیچنگز ہیں وہ ہم میں کتنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگ ہے، خلاصہ جو دین کا ہے وہ ہم میں کتنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا عصبیت کے خلاف، اور یہ اتنا عمومی پیغام تھا اور اتنا کہ ہم اس کو سمجھے کہ بلال رضی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل بھی کر کے دکھایا، بلال رضی اللہ عنہ غلام کی فیملی سے اور رنگ کے لحاظ سے گورے نہیں تھے، لیکن نسبت اللہ نے کیا دی؟ کیونکہ ان کا دل صاف تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں حدیث قدسی کے اندر، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صورتوں کو، جسم کو نہیں دیکھتے، وہ تو اللہ نے بنایا، ہمارے جسم سے اللہ کو کیا انٹرسٹ؟ اللہ نے صورت بنائی، اللہ نے ہمارا جسم بنایا، اور ہم اسی کے اوپر فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ سیرت ہماری خراب ہوئی بھی، اندر سارا کھوکھلا ہے، دل خراب ہے، لوگوں کی غیبت ہے، لوگوں کی برائیاں، لوگوں کے بارے میں یہ، اور ہم اپنی صورت اچھی سمجھ کے سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم بہت اچھے ہیں، حالانکہ دیکھیں کہ بلال رضی اللہ عنہ اللہ نے ان کو کیسی عزت دی، کیونکہ ان کا دل صاف تھا۔ جیسے پہلے ہماری سیرت کے سلسلے میں گزر چکا کہ جب مدینے کے اندر اذان طے کرنی تھی تو ایک صحابی نے خواب دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو چنا؟ بلال رضی اللہ عنہ، یعنی پہلے اسلام کے مؤذن اور مسجد نبوی میں اذان دینے والے بلال رضی اللہ عنہ۔ مکہ کے اندر فتح مکہ میں جیسے پہلے بات گزر چکی سیرت کے والے سے، اذان کا موقع آیا تو یہاں تک کہ بڑے بڑے صحابہ کہہ رہے ہیں ہمارا دل تھا کہ ہماری باری ہے، اور اس طرح اپنے ہوتا ہے نا انسان یعنی اس طرح کر کے اپنے انگلیوں پہ پنجوں کے اوپر یوں کر کے کھڑے ہو جاتا کہ ہم دکھیں اللہ کے نبی کو، ہم دکھیں، شوق اذان کا کہ ہم دکھیں اللہ کے نبی کو، ہم دکھیں کہ ہو سکتا ہے ہماری طرف نظر پڑے اور ہمیں چن لے۔ بڑے بڑے صحابہ، کیونکہ اذان وہ بھی کعبے کے اوپر مکہ میں فتح مکہ کے بعد مسلمان ترستے تھے کہ بھئی کعبہ ہمیں یعنی واپس مل جائے، تو اللہ کے نبی نے کس کو بلایا؟ پھر آگے بلال رضی اللہ، بلال میرے مؤذن جاؤ اوپر کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دلوائے۔ یہ اللہ نے کیسا مقام، ہر قسم کے لوگ وہاں موجود تھے، آسم کے اپنے گھر والے موجود تھے، اور خاندان میں سب سے خاندان افضل خاندان موجود تھا، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے ادھر، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی موجود تھے، لیکن آپ نے کس کو؟ اوپر جاؤ۔ آپ کے اپنے داماد عثمان رضی اللہ عنہ موجود تھے، لیکن کس کو؟ بلال رضی اللہ عنہ۔ تو یہ اللہ کے نبی نے دکھایا کہ رنگ، نسب، نسبت یہ نہیں ہے، یہ ہے کہ آپ اللہ کے کتنے قریب ہیں۔
اللہ کے یہاں تقوی ہے. اور بلال رضی اللہ عنہ کو جب یہ مقام اللہ کے نبی نے دیا، کیونکہ اللہ نے یہ مقام دیا، تو جب مسجد اقصی فتح ہوئی عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ رخصت ہو گئے، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں سمپل سے عمر رضی اللہ عنہ مسجد اقصی پہنچے اپنے ایک کام کرنے والے کے ساتھ، غلام کے ساتھ، اور خود جو ہے چل رہے پیدل، اور ان کا غلام سوار ہے، اور کپڑے ایسے جس کے اوپر پیون لگے ہوئے. لیکن یہ جب ساری نشانیاں دیکھ کے جو اقصی مسجد کے اس وقت کے یعنی جو دیکھ بھال کرتے تھے یا جن کے اس کسٹڈی میں تھا، انہوں نے حوالے کر دیا چابی یروشلم کی مسجد اقصی کی. بولا ہمارے لیے یہ کافی ہے، یہ نشانیاں جو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں عمر کی، یہ کافی ہے. عمر کے والے عمر رضی اللہ عنہ کے اب عمر رضی اللہ عنہ اس وقت ایک اس میں آگے کہ بھائی مدینے میں تو مسجد نبوی میں تو بلال رضی اللہ عنہ اذان دی، مکہ میں بھی بلال رضی اللہ عنہ کا اللہ کے نبی نے، تو ادھر بھی بلال پہلے آئیں گے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اہتمام کیا کہ بلال رضی اللہ عنہ کو بلا کے مسجد اقصی میں، تو مسجد اقصی کے بھی پہلے مؤذن بلال رضی اللہ. یہ اللہ نے عزت دی. یہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ اسلام میں کیا ہے. اسلام کے اندر وہ نہیں، یہاں تک ایک شعر ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. اس کا مقصد کیا ہے کہ محمود اور ایاز ایک بادشاہ غلام ہے، لیکن صف کے اندر ایک ہی ہے. آپ کسی بھی اب ادھر آئے جائیں نماز کے اندر، چاہے جمعے کی نماز ہو کوئی بھی نماز ہو، یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ بھئی چلو بھئی کس کی سیلری زیادہ ہے ادھر آگے آ جائے، کس کی تعلیم زیادہ ہے، کس کو سٹیزن شپ مل گئی آگے آ جائے. ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی. بات یہ ہوتی ہے کون قرآن اچھا پڑھنے والا ہے تو وہ آگے آتا ہے، اور پھر اس کے پیچھے سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور برابر ہوتے ہیں صف کے اندر. تو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا کہ دین کے اندر معاملہ تقوی کا ہے، اللہ سے قربت کا ہے. دین کے اندر اللہ سے ہم کتنے قریب ہیں. تو اس خطبے کے اندر مختلف اللہ کے نبی نے پیغام دیے، اور اس کے اندر یہ دیکھیں کہ کس طرح آپ نے ایڈریس کیا. ہر بات کو 3 دفعہ اس طرح کہتے تھے، جیسا میں نے کہا نا کہ ہر بات کو ادھر 3 دفعہ کہا، ادھر 3 دفعہ کہا، ادھر 3 دفعہ کہا، سوری ایک دفعہ ہر جگہ کہا، تو 3 دفعہ ہر بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچ گئی، اور لوگوں نے پھر اس طرح پیچھے کرتے کرتے پیچھے تک بات چلی گئی. اب جب یہ سارے پورا خطبہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، جب سب ادھر موجود تھے، ان سے پوچھا کہ پہلے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں نے حق ادا کیا نہیں کیا، میں نے حق ادا کیا نہیں کیا، میں نے آپ تک پیغام پہنچا دیا نہیں پہنچا دیا. تو سب نے ایک آواز ہو کے کہا آپ نے حق بھی ادا کیا، آپ نے پہنچایا بھی، آپ نے مکمل اپنا کام جو اللہ نے آپ کو دیا تھا وہ آپ نے صحیح طرح کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا. اب دیکھیں سارے صحابہ ادھر موجود ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حق ادا کر دیا اپنے کام کا. یعنی کام کیا تھا؟ نبوت والا کام. اللہ کے نبی نے حق ادا کر دیا. 23 سال کی محنت کا خلاصہ ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی گواہی لے رہے ہیں، اور جب صحابہ نے سب نے ایک ہو کے کہا کہ آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے بات پہنچا دی، آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ کو کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. یعنی 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنایا کہ اللہ گواہ رہے کہ میری امت گواہی دے رہی کہ میں نے اپنا کام کر لیا. اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ جانتے ہیں، لیکن کیوں یہ بتانا تھا. ادھر مقصد کیا تھا؟ ادھر مقصد یہ تھا، دیکھیں پچھلی امتوں میں یہ ہوا، قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر ہے اور تاریخ کے اندر بھی ملتا ہے کہ پچھلی امتوں نے اپنی نبیوں کا انکار کیا ہے کہ ہمیں پیغام نہیں ملا، ہمیں یہ نہیں. وہ قیامت کے دن بھی کچھ ایسے کہیں گے کہ بھئی ہمارے پاس تو کوئی پیغام نہیں آیا، اور مختلف الزام اپنے نبیوں کے اوپر لگیں گے. کسی نے خدا کا بیٹا بنا دیا، کسی نے خدا بنا دیا. تو یہ ساری چیزیں تو اللہ کے نبی نے معاملہ کلیئر کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور ایک پیغام لے کے آیا ہوں، میرا پیغام پورا ہوا نہیں ہوا. سب نے گواہی دی ایک ساتھ، لاکھوں کے مجمع نے. تو اللہ کو گواہ بنایا اس وجہ سے تاکہ پتہ بھائی قیامت میں یہ چیز کی گواہی دینا کہ میں نے آپ کا پیغام ادا کر دیا. اللہم اشہد 3 دفعہ، یا اللہ میرے گواہ رہے، اللہ میرے گواہ رہے. یہ ادھر ہمیں ایک پیغام بھی دیتا ہے، ہم کس حالت سے بھی گزر رہے ہوں، اچھے برے، اللہ کو اپنا گواہ بنائیں. اللہ اگر ہمارے گواہ ہوں گے، اور جو اصل ہماری عدالتی کارروائی ہوگی آخرت کے اندر،
اور اگر ہم حق پہ ہوں گے تو پھر انصاف ملے گا. آج ہم مختلف طور پہ مختلف گواہیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، مختلف طور پہ ہمیں تسلیاں چاہیے ہوتی ہیں، جسے ہم سویش میں کہتے ہیں بکھرفتل سے، یعنی ہمیں کسی طرح چاہیے ہوتا ہے بھائی ہم صحیح ہیں. کیوں اپنا دوسروں سے بلوا رہے ہوتے ہیں، میں نے صحیح کیا نہیں کیا، میں نے یہ کیا نہیں کیا. ہم اللہ کے حوالے ہمارے معاملات کریں، اللہ کو اپنا گواہ بنائیں. اور ایک بات کو سمجھ لیں، قرآن کے اندر ہے ہر حالات کے لیے جواب ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، کہ اللہ سے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، اللہ بھولنے والے نہیں ہے. انسان بھول سکتا ہے، کوئی بھی کتنی چیز بھی یاد رکھ لے، انسان سوتا ہے یار یہ بھول گیا میں، یار یہ بھی بولنا تھا، یار یہ بھی لکھنا تھا، یہ بھی کرنا تھا، انسان کو بعد میں یاد آتا ہے. اللہ کوئی چیز بھولتے نہیں، اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہو، جو سینوں میں چھپا اس کو بھی جانتے. تو یہ اللہ ہے. تو جو سارے معاملات ہو رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی جانتے ہیں، اور جو ظلم سہ رہے ہیں اللہ ان کو بھی جانتے ہیں. اور اصل جو انصاف ہوگا وہ آخرت میں ہوگا، آخرت کی عدالت ہوگی، اس میں کوئی نہیں بچے گا. ظالم بھی کھڑا کیا جائے گا اور مظلوم بھی کھڑا کیا جائے گا. مظلوم کو انصاف ملے گا اور ظالم سے انصاف لیا جائے گا. تو یہ اللہ کی عدالت ہے. تو یہ ہمارے لیے تسلی ہے ہر حالت کے اندر. اس لیے اللہ کے نبی اور انبیاء اللہ کو گواہ بناتے تھے کہ ہم نے اپنا کام کر لیا، اللہ کی عدالت میں ہمارے پاس اللہ گواہ ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام دیا سب کو. اب یہ جو اندازہ لگا اتنا بڑا مجمع، جیسے میں نے کہا کہ آج بھی بڑے مجمع کو مشکل ہوتا ہے، کیسے اس مجمع کے اندر اللہ کے نبی نے کہا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، جو موجود ہے وہ دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں. تو یہ ذمہ داری امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی. کیسے؟ کہ جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت 23 سال کی محنت تھی، وہ کہا کہ اب یہ امت کی ذمہ داری ہے. امت کی بھی کیسے ذمہ داری؟ جو موجود تھے. اب ہم موجود تو نہیں تھے، لیکن کن کو ذمہ داری ملی کہ جو موجود تھے وہ آگے پیغام پہنچایا. انہوں نے کیا کیا؟ یہ سلسلہ پھر شروع ہو گیا وہاں سے. صحابہ کہاں نہیں گئے. آج اندلس جائیں وہاں بھی صحابہ گئے، و تابعین و تبع تابعین. انڈونیشیا ہے، آپ یو نیم اٹ، جن کتنے ملکوں کے اندر صحابہ پہنچے، یہاں تک کہ چائنا کے اندر بھی اور انڈونیشیا میں بھی اور کن ملکوں میں، اور ترکی کے اندر بھی ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بھی تھے مدینہ میں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں جنہوں نے رہائش اور پناہ دی. تو ان کی قبر بھی ترکی کے اندر، اتنی بڑی عمر کے اندر وہ ترکی پہنچے، اس وقت کا ترکی. تو اس سے کیا ملتا ہے کہ صحابہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے. اور مکہ اور مدینہ دیکھیں کیا جگہ ہے کہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم جب وہاں جاتے تو نمازوں کا کتنا ثواب ہے. ایک روایت کے مطابق حرم کے اندر، مسجد مکہ کے اندر 1,00,000 نماز کا ثواب ہے. عام مسجد سے 1,00,000 گنا زیادہ ثواب ہے. اور مدینہ کے اندر کسی میں 50,000 اور کسی میں 25,000 روایت ہے ادھر. اتنی نمازوں کا ثواب. اور آپ مدینہ مکہ کو چھوڑ کے جا رہے ہو تو کوئی تو مقصد ہوگا نا، کہ ایک پیغام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام تھا جس کو لے کے آگے گئے، سب کے پاس گئے، مختلف جگہوں پہ گئے. اب یہ دیکھیں، اب فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ کے اندر بہت گہرا پیغام ہے. ایک تو یہ کہ جو چیز ہمیں ملی اللہ کی طرف سے، وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو آگے بھی پہنچائیں. اب اللہ کی طرف سے اگر ہمیں ایمان کی دولت ملی ہے، ہمیں صحیح پیغام ملا ہے، تو اس کو آگے کیسے پہنچائیں؟ اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، اپنے اعمال سے، اپنے قول سے، اپنے معاملات سے. یہ بہت سے ملکوں کے اندر دین معاملات سے یہ اخلاق سے، معاملات سے. تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، خاص طور پہ جہاں میجورٹی کو اسلام کا ہے تو پتہ نہیں ہے، یا اسلام کا پتہ ہے لیکن صحیح تعارف نہیں ہے. تو ادھر تعارف کس طرح ہوگا؟ عملی. ایکشن سپیکس لاؤڈر دین دا ورڈز. یہ نہیں ہوگا کہ ہم ان کو، ہر بندہ یہ کوشش کرے تو بھائی میں قرآن کا ترجمہ دے دوں. کتنے لوگ اس طرح پوچھتے تھے بھائی یار قرآن کا ترجمہ لے کے دے دیں. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک کوشش ہے، آپ قرآن کا ترجمہ دیں، آپ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیں، پڑھیں وہ. لیکن آج اسٹڈی مٹیریل کی کمی نہیں ہے. شیخ گوگل اور مفتی یوسف کے برکات سے کوئی کمی نہیں ہے، ایکس وائی زیڈ سارے موجود ہیں. لیکن آج جس کی کمی ہے وہ پریکٹیکل لوگوں کی کمی ہے.
سچ بولنے والے کم ملیں گے، دھوکہ دینے والے زیادہ ملیں گے، جھوٹ بولنے والے زیادہ ملیں گے. تو یہ چیزیں جب ہوں گی تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا سچ کیا اور غلط کیا، لوگ پریشان ہو جائیں گے. یہ وہ راج. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ إِلَى الْغَائِبِ، جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا، اس کا مقصد کیا تھا کہ جس کے پاس جو نعمت ہے، اب جیسے جو موجود ہے وہ اس طرح پہنچائیں گے نا پیغام کو، اور یہ پہنچتے پہنچتے آج کہاں پہنچا؟ ہمارے تک پہنچا. یہ یوٹیوب اور فیس بک اور گوگل کی طرح نہیں پہنچا ہے، ہمیں دل سے دل تک پہنچا ہے، زبان سے زبان. لوگوں نے ایک ایک حدیث کے لیے کتنا ٹریول کیا اس ٹائم کے اندر. حدیث کلیکشن ایسے نہیں ہوئی. امام بخاری ایسے ہی امام بخاری نہیں بنے، امام مسلم ایسے ہی امام مسلم نہیں بنے، امام حنیفہ، امام احمد، امام مالک، امام شافعی ایسے ہی اتنے بڑے امام وقت کے نہیں بنے. محنت کی انہوں نے، ایک ایک مسائل کے اوپر انہوں نے اپنے دن و رات لگائے. تو وہ محنت اب ہم اس کو سمجھے کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے. ہر بندہ وہ نہیں بن سکتا. محدث اور امام اور وقت کے وہ لوگ تھے، ہم تو ان کے قریب بھی نہیں ہیں، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں جو ہماری ذمہ داری ہے. عملی ذمہ داری شروع کریں، اپنے آپ سے تو شروع کریں. آج ہم اپنے آپ سے شروع نہیں کرتے، ہم سوچ رہے تو دوسرے کیا کریں گے. اس لیے ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا پیغام ہم تک پہنچ گیا اس کو آگے بھی پہنچائیں. اب بعض دفعہ وہ عملی طور پہ ہوگا، بعض دفعہ وہ قولی طور پہ ہوگا، بعض دفعہ وہ اپنے آپ سے شروع کریں، خود اس پہ عمل کرنا شروع کریں. فخر محسوس کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں ملی، اور یہ طریقہ ہے کہ بھئی ہم آگے پہنچا رہے ہیں اس کو. بعض ہوگا کہ بھائی اللہ نے بعض کو پہنچانے کا قولی طور پہ مہارت دی ہوگی، بعض کو عملی طور پہ مہارت دی ہوگی، لیکن آپ تو کہیں سے شروع کریں نا، حصہ لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی قدر کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیمات کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ہے اس کی قدر کریں. ابھی جب حج پورا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ جو پیغام جو فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ إِلَى الْغَائِبِ، میں نے کہا یہ بہت گہرا پیغام ہے. ایک تو یہ کہ بھائی جو موجود تھے وہ آگے تک پہنچا دیں، لیکن یہی اگر ہم اسی جملے کو اگر لیں تعلیمی لحاظ سے، اگر ہر چیز پہ اس کو اپلائی کریں، یہ ہر چیز پہ اپلائی ہو سکتا ہے. کیسے؟ مثال کے طور پہ جو موجود تھے ان تک آپ نے پہنچانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو موجود تھے وہ نعمت تھی نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ موجود ہو، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. ان کے ساتھ حج کیا آپ نے، تو اس پیغام کو آپ نے لے کے جانا ہے. اسی طرح یہ پیغام ہمیں ہر جگہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. جس کے پاس جو چیز ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. یعنی اگر آپ کو اللہ نے دین دیا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ دین شیئر کرو. اللہ نے آپ کو اگر مال دیا، آپ لوگوں تک جن کے پاس نہیں ان تک پہنچاؤ. اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے، لوگوں کے ساتھ شیئر کرو. سو انگلش میں شیئرنگ از کیئرنگ. تو آپ یہ سمجھو کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی ہے، اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہے. وہی اس کام کا اور اس علم کا، اس وقت کی قدر ہے کہ آپ اللہ کا شکر گزاری کس طرح کر رہے ہیں کہ لوگوں میں بھی بانٹ رہے ہیں. اب نبی سے اس سے بڑا سبق کیا ہوگا کہ نبی کو جو اللہ نے دیا تھا وہ کسی کو نہیں دیا تھا، لیکن نبی بانٹتے تھے. نبی کا میراث یہی تھا نا، علم. درہم اور دینار تو نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ نبی کا میراث، صحابہ نے بھی فرمایا کہ نبی کا میراث کیا ہے، ورثہ جو وہ کیا ہے، وہ علم ہے. قال اللہ قال رسول ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس جا رہے تھے، اب یہ دیکھیں حج ہے، آخری حج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب جب واپس جا رہے ہیں تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، وہ بیماری ہو گئی. اور جب مدینہ پہنچے تو اب کیونکہ سفر میں، حج کے واپسی سفر میں بیمار ہوئے، وہی بیماری پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیماری میں وفات ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن اب یہ جو آخری صورت پھر قرآن کی نازل ہوئی، جو مکمل صورت، کئی آیتیں نازل ہوئی، کئی، تو جو آخری مکمل صورت نازل ہوئی وہ کون سی تھی؟ وہ تھی سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح. یعنی مکمل صورت کے طور پہ آخری آیتوں میں جو حجۃ الوداع کے موقع پہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آخری آیتوں کے اندر سے آیتوں کے طور پہ، اور آخری صورت اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو یہ جو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس کے اندر ایک پیغام ہے کہ اللہ نے آج دین کو مکمل کر دیا ہے. اللہ اسی دین سے ہم سے راضی ہے، لیفٹ رائٹ سینٹر نہیں چلے گا. آج کیا ہوتا ہے، کوئی دین میں کمی کرنا چاہ رہا ہے، کوئی زیادتی کرنا چاہ رہا ہے، کوئی اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہے، کوئی اپنی طرف سے کم کر رہا ہے. میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے، سب اپنی اپنی سمجھ. بھائی مجھے اللہ نے زیادہ دیا، میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ حج تو نہیں ہے، میں حج کی جگہ یہ کر دوں یا یہ کر دوں گی. آپ کون ہوتے ہیں بھائی؟ دین مکمل ہو گیا ہے، آپ ایڈیٹر بن کے ہو گئے.
بھائی ایڈٹ کر دو اور آڈٹ کر دو اور ایڈ کر دو اور یہ کر دو. بھائی اللہ نے دین مکمل کر دیا. اللہ سے بڑی اتھارٹی کس کی ہوگی؟ اللہ کے نبی سے بڑی اتھارٹی کس کی ہوگی؟ باٹم لائن ہے، فنیشنگ لائن ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ اسی سے راضی ہوں گے. اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے تو وہ کہتے ہیں وہ بندے دا پتر بنتا کہ بھائی انسان بن جاؤ اور اللہ کی مان لو، اللہ کو مان لو اور اللہ کی مان لو، اپنی نہیں چلاؤ. اس لیے صحابہ کیوں کامیاب ہے؟ سمعنا واطعنا، سنی سمجھی اور عمل کی بات کے اوپر. انہوں نے سنا، انہوں نے بولا کہ ہم نے سنا ہے اور ہم سمجھ گئے اور اب عمل کی. سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، خالی یہ نہیں کہ گزار دیا. ایک ہوتا ہے نا ایک کان سے گزارا، ایک کان سے داخل ہوا دوسرے کان سے نکل گیا. نہیں، انہوں نے بات کو سمجھا، اس پہ عمل کیا، بس. تو یہ ہماری اس کے اندر کامیابی ہے کہ ماننے کے اندر خیر ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی کو اللہ نے کیسے صحابی اور کیسا اللہ نے درجہ دیا، کیونکہ وہ مان کے چلے، وہ اپنی منوا کے نہیں چلے، مان کے چلے. آج اپنی منواتے ہم دین کے اندر بھی، تو دین کے اندر بھی ایک اللہ والے کہہ رہے تھے اور اہل علم کہتے ہیں آج دین میں بھی ہم جب کسی دفاع بھی کر رہے ہو تو دین کے اندر دفاع کیسے کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی میرا نبی میرا قرآن، میں اپنے طور پہ دفاع کروں گا. اگر ہم نے دفاع کرنا ہے قرآن اور حدیث کا اور نبی کا تو وہ دین کے طریقے پہ ہوگا، نبی کے طریقے پہ ہوگا. ہمارے طریقے پہ ہوگا تو پھر وہ جہالت ہے. اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. دفاع کیا ہے قرآن کا سب سے بڑا اور حدیث کا، کہ اس کو عملی طور پر زندگی کے اندر لے کے آؤ. لوگوں کو نظر آئے نا کہ عملی طور پہ قرآن اور حدیث کیا ہے. کیونکہ آج قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور مسلمان کچھ کر رہا ہے. تو قرآن کا اگر اور حدیث کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر دفاع ہے تو وہ پریکٹیکل اس کو پریزرو کریں، یعنی اس پر عمل کریں. اب آپ سے یہ آیت تو آ گئی آخری آیتوں کے طور پہ، اور آخری جو سورت کے طور پہ آئی وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ، یعنی اللہ کی نصرت کے بارے میں. وہ لوگ یعنی گروہ کے اوپر گروہ، یعنی لوگ یعنی گروپس کے اندر لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. تو یہ اللہ کی نصرت تھی کہ اللہ نے انٹروڈیوس کرا دیا اسلام. اب یہ ہوا کہ صحابہ نے تو خوشی منائی کیونکہ اب قرآن مکمل ہو گیا نا، سمجھ میں آیا کہ قرآن مکمل ہے، پوری کتاب مل گئی، اللہ سے بات کرنے کا طریقہ مل گیا. لیکن ایک صحابی یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ اداس ہو گئے اور رونے لگے. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ سمجھ میں آ گیا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا کے اندر ایک پیغام ہے. اللہ کے نبی اپنا کام پورا کر چکے اور وہ بھی انسان ہے، اور جب وہ نبی کا کام پورا تو نبی کا پھر ہم میں کام نہیں ہے. یعنی اللہ کے نبی اپنے نبی کو واپس بلانے والے ہیں، اپنے پیارے حبیب کو واپس بلانے والے ہیں. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو سمجھ اللہ نے دی تھی وہ اسی وجہ سے، ان کی قربانی کی وجہ سے، ان کی ماننے کی وجہ سے. جو بصیرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تھی اور کسی کی نہیں تھی. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کے اندر ایک گہرا پیغام ہے کہ اللہ کے نبی ہم سے رخصت ہونے والے. تو بہت روئے صحابہ، خوش اس وجہ سے قرآن مکمل ہوا. ابو بکر رضی اللہ عنہ اداس اور روئے اس وجہ سے کہ اب جو ہونے والا ہے اور اللہ کے نبی جانے والے. اب کیا ہوا کہ اللہ کے نبی بیمار ہوئے اور لوگ ملنا آنا شروع ہوئے، کیونکہ اب یہ بات مشہور ہو گئی کہ اللہ کے نبی بیمار ہیں، سفر سے واپس آئے، قرآن مکمل ہوا ہے. تو لوگ کبھی کوئی انڈیویجول لیول پہ آ رہا ہے، جیسے ہوتا ہے نا بھائی کسی سے ملنے جاتے ہیں، کوئی گروپس میں آتے ہیں ملنے، کوئی انڈیویجول آتے ہیں، کوئی جو ہے گھر والے بھی ملنے آتے ہیں، وقفے پہ سے سب جو ہے ملنے آ رہے ہیں، اجازت دے رہے ہیں. اور جب بالکل آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کہتے ہیں وہ پیر والا دن و 12 ربیع الاول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت بھی پیغام کیا دے رہے ہیں؟ آخری پیغام میں صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ صلاح یعنی نماز، یعنی اللہ کا حقوق اللہ کے جو حقوق ہے، وما ملکت ایمانکم جو تمہارے ماتحت ہیں، آس پاس ہیں، سراؤنڈنگ میں، اراؤنڈنگ اور سراؤنڈنگ کے اندر لوگ ہیں، ان کی قدر، ان کی ذمہ داری پوری کرو. یعنی حقوق العباد. تو پورا دین کا خلاصہ ہو گیا 2 جملے میں. اس لیے تو جوامع الکلم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ 2 جملے کہے لیکن پورا دین کا خلاصہ کہ بھئی ان 2 چیزوں کا خیال رکھنا. اور اس وقت حالت ایسی کمزوری کی وجہ سے کہ مسواک بھی نہیں ہو رہی، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ مسواک کو نرم کر کے دو. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے مسواک کو نرم کیا چبا کے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دی. اب اتنی بڑی سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحے میں بھی نہیں چھوڑی. آج ہمیں پتہ نہیں کبھی یاد بھی نہیں ہوتا کہ کبھی مسواک بھی کوئی چیز ہوتی تھی. اتنی بڑی سنت ہے جس سے اللہ کتنے اس کے فوائد، آج تو اس پہ ریسرچ ہوتی ہیں مسواک پہ. مجھے یاد ہے کئی سال پہلے میں نے جو ہے یہاں پہ
پتہ نہیں 1 یا 2 پیلٹ مسواک منگوا لی، اتنی 1500 کلو کتنا بڑی ہوگا 2 پہ. تو پہلے تو وہ جب کسٹم میں آئی تو لوگ حیران کہ بھئی یہ کیا ہے. وہ پولیس والی مجھ سے پوچھتی ہے تو میں نے اس کو بتایا کہ بھئی یہ نیچرل ٹوتھ برش. مجھے سمجھ میں آیا بھئی اس کو کیا کہوں میں، تو نیچرل ٹوتھ برش. تو ٹھیک ہے، پھر اس نے اپروو کر دیا ہے، وہ آ گیا. پھر ایک دفعہ جب میں نے سب سے پہلے مارکیٹ میں جب انٹروڈیوس تو میں نے نہیں کیا یہاں پہ لوگ استعمال کرتے ہیں مسلمان میں، لیکن میں نے کہا کہ بھئی عام ان کو اس انٹروڈیوس کرے نا. تو ایک مارکیٹ کے اندر میں نے انٹروڈیوس کیا تو وہاں پہ ایک سویڈش جو ایتھنس یعنی سویڈش تھا اور مسلمان بھی نہیں تھا غالباً. تو مجھ سے پوچھتا کیا، میں نے کہا نیچرل ٹوتھ برش ہے، یعنی نیچرلی تھان تھے. بولتا اچھا انٹرسٹنگ. وہ لے کے گیا، میرے سے کانٹیکٹ ڈیٹیلز دیے. اس کے بعد بڑے بڑے آرڈر آنا اس کو شروع ہو گئے. میں نے کہا یہ صحیح ہے بھائی، ہمارے مسلمانوں کو اس کی قدر نہیں ہے. وہ یہ لے دیا رہا ہے، اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کے فوائد کیا ہیں. تو ہم سنت کو سمجھ کے سنت پہ عمل کریں. مسواک کے فوائد، مجھے ایک دفعہ ایک ڈینٹسٹ کہنے لگی کہ یعنی آپ کی اس عمر میں بھی مطلب جو ریگولر کنٹرول ہوتا ہے اس میں آپ کے دانت کافی اچھے ہیں، تو ریگولر برش وغیرہ کرتے ہوئے وہاں. میں نے کہا یہ وہ بھی کرتا ہوں لیکن یہ بھی کرتا ہوں. تو پھر اس نے کچھ کہا تو نہیں، لیکن مجھے اس کے جملے سے سمجھا نو کامنٹس. یعنی وہ اتنے وہ ہوتے ہیں بعض دفعہ میڈیکل اس کے اندر یا کسی بھی لحاظ سے تو وہ کسی چیز کو کنفرم نہیں کر سکتے جو میڈیکل اپرووڈ ان کے نزدیک نہ ہو. نو کامنٹس کے اوپر بات چلی گئی کوئی. لیکن مسواک کے فوائد ہیں، تو مسواک کو فائدے کے لحاظ سے تو استعمال کریں، لیکن ثواب کتنا ہے. اور اتنے فوائد، اتنا ثواب. اور نماز کے اندر بھی بڑے فوائد ہیں کہ نماز سے پہلے آپ یعنی وضو کے اندر مسواک کر کے، اس کے اندر بھی مسئلہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے یہاں وضو سے پہلے مسواک ہے، اور باقی ائمہ کے نزدیک نماز سے پہلے مسواک آپ کر سکتے ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ کے یہاں کیوں نہیں کر سکتے؟ اس میں یہ کہ اگر مثال کے طور پہ مسواک کری آپ نے اور آپ کا اگر گم وغیرہ کمزور ہے اور خون نکل گیا تو آپ کا وضو خراب ہوگا. تو وہ ایک وجہ ہے جس وجہ سے امام حنیفہ میں وضو سے پہلے مسواک ہے اور باقی ائمہ میں نماز سے پہلے. اس لیے آپ کبھی دیکھیں گے جو امام حنیفہ کو دوسرے ائمہ کو فالو کرتے ہیں وہ نماز سے پہلے کھڑے ہو کے یوں کر رہے ہوں گے مصلی کے اوپر. آپ نے کبھی دیکھا ہو کسی؟ تو وہ اس قول کو فالو کرتے ہیں کہ امام حنیفہ کو جو فالو کر رہے ہوں عام طور پہ ادھر کریں گے، کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر خون ادھر نکل گیا تو ہر امام کا اپنا ایک پہلو تھا اس مسائل کے اندر. تو یہ بڑی مسائل کی فیلڈ ایک بڑی زبردست فیلڈ ہے، اس پہ لوگوں نے کام کیا. خیر اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں مسواک کی یہ حکم دیا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز اور اپنے یعنی اپنے ماتحت کا خیال رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ملے اور پھر رخصت ہو گئے. اور یہ وقت ایسا تھا آپ سمجھیں، دیکھیں اگر آپ کسی اپنے عزیز یا کسی اقارب کے جو آپ سے قریب ہو وہ چلا جائے تو کیا حال ہوگا. تو آپ سمجھے امت یتیم ہو گئی. ادھر خالی ایک بندہ یتیم نہیں ہوا، حالانکہ آپ وسلم کی ایک بیٹی پیچھے رہ گئی تھی. سارے 6 بچے یعنی 3 بیٹیاں اور 3 بیٹوں کا تو انتقال ہو گیا. ایک بیٹی پیچھے رہ گئی فاطمہ رضی اللہ عنہا، لیکن اس کے علاوہ امت وہ یتیم ہو گئی آپ وسلم کے جانے سے. اور حال یہ تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، جس نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی چلے گئے ہمیں چھوڑ کے تو وہ اس میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں نپٹوں گا اس سے. عمر رضی اللہ عنہ کا جوش ایسا تھا. تب کسی کی ہمت نہیں ہو نہ کہنے کی نہ کنفرم کرنے کی. اور لوگوں کو کنفرمیشن بھی چاہیے تھی، کیونکہ اب اندازہ لگے جب ایسا کوئی بڑا حادثہ ہو، کوئی معاملہ ہو تو پریس ریلیز ہوتی ہے، کنفرمیشن ملنی چاہیے. اس سے پہلے ہم پورے مدینے میں اور پورے شہر میں بات عام بھی نہیں کر سکتے. تو سب کہ بھائی جن کو پتہ بھی ہے وہ بھی نہیں کہہ سک رہے اور جن کو نہیں پتہ وہ پوچھ بھی نہیں سک رہے، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا جس نے یہ پوچھا یا جس نے کہا اس سے کوئی برا نہیں ہوگا میرے، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ اتنے غم میں چلے گئے تھے. آپ وسلم کی یہ محبت، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حوصلہ دیکھیں. حالانکہ محبت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو محبت آپ وسلم سے وہ کوئی نسبت ہم لگا ہی نہیں سکتے، لیکن اللہ نے کیا حوصلہ دیا، کیا حکمت دی، وہ کھڑے ہوئے. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو بٹھا دیا، عمر بیٹھو. اب عمر رضی اللہ عنہ کا بھی رسپیکٹ دیکھیں، عزت دیکھیں، بیٹھ گئے. جتنا بھی مشکل تھا لیکن بیٹھ گئے. اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی جو ہمارے درمیان تھے وہ چلے گئے. یہ پریس ریلیز تھی، پہلی کنفرمیشن عام صحیح سورسز سے کہ اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. لیکن یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی نے جو کام کیا، جو پیغام دیا، وہ ہماری ایک ذمہ داری ہے، اس کو لے کے جانے آگے. اور ہم عبادت اللہ کی کرتے تھے، اللہ کی نبی کی نہیں. تو کام نہیں چھوٹنا ہے. یعنی مقصد اس پیغام میں یہ تھا کہ بھئی اللہ کے نبی تو ہمیں اللہ سے جوڑ کے گئے نا، تو اللہ سے کیسے تعلق چھوڑیں جب اللہ کے نبی کے کام کا مقصد یہی تھا. اللہ کے نبی چلے گئے لیکن ان کا مقصد جو وہ کر چکے اس کو پورا کرنا ہے.
لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے۔ تو ایسا تھا کہ بعض دفعہ بعض قافلے واپس آ رہے تھے، اللہ کے نبی کی جب خبر سنی تو کیونکہ انتشار پھیل گیا نا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ واپس جا رہے ہیں، بعض سی چیزوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑا عین قصو فی الدین وانا حی، کہ دین میں کمی آ جائے، اللہ کے نبی کے جو پیغام ہے وہ پورے ہونے چاہیے، میں زندہ ہوں اور یہ کام ہو جائے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی جو ہے جو پیغام دے کے گئے اس کو میں چاہتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، دیکھیں ہر نبی کے پاس تو کون آیا، موت کا فرشتہ آ کے پہلے اجازت لیتا تھا۔ ہمارے سے موت کا فرشتہ اجازت نہیں لیتا ہے، ہم تو کرتے کرتے کھاتے کھاتے کھیلتے کھیلتے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے چلے جاتے، پتہ نہیں ہوتا نا۔ لیکن اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ نبیوں کے پاس موت کا فرشتہ پہلے اجازت لیتے کہ میں آپ کی روح نکالنے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی ہے نا، سارے جو اللہ کے انبیاء تھے، رسول تھے، وہ تو اس کے لیے تیار ہوتے تھے، مقصد ہی ان کا زندگی کیا تھا، وہ تیار ہوتے تھے۔ اس لیے ایک مشہور بڑا واقعہ غالباً بخاری کے اندر ہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو آیا موت کا فرشتہ، وہ انسانی شکل میں آیا، تو موسیٰ علیہ السلام سمجھے کوئی مذاق کر رہا ہے ان سے نا، موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی سے، موسیٰ علیہ السلام نے گھوسا کہتے پنچ دے دیا، اور ایسا پنچ کہ اس کی ایک آنکھ چلی گئی۔ اب وہ انسانی شکل میں تھا، تو وہ اللہ کے پاس جا کے میں آپ کا پیغام لے کے موسیٰ کے پاس گیا، اس نے میرا یال کر دیا، پھر اللہ کے حکم سے آنکھ صحیح ہوگی۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس گئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ فرشتے ہیں، ملک الموت ہے، اور یہ مذاق نہیں کر رہے تھے، یہ واقعی روح نکالنے آئے تھے۔ ورنہ موسیٰ علیہ السلام سمجھے کوئی آیا میرے کو میرے ساتھ مذاق کرے، میں آپ کی روح نکالوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اس کا فیصلہ ہی کر دیا، فقضى علیہ۔ تو اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ہوا، موت کا فرشتہ بھی پہلے نہیں آیا، پہلے جبریل علیہ السلام آئے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آیا ہوں، موت کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ آپ کے پاس آئے اور آپ کی روح نکالیں۔ اللہ آپ سے ملنے کی اشتیاق۔ کون آپ سے ملنا چاہ رہا؟ اللہ ملنے چاہ رہے۔ کتنی بڑی سعادت، اللہ ملنے چاہ رہے ہیں، یعنی جنہوں نے سب کو بنایا۔ یعنی اگر ہمیں کوئی دنیا کی جو پوزیشن ہوتی ہے، کوئی وی آئی پی بندہ ہو، کوئی ملنا چاہ رہا ہو، تو ہم کیسے سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، یار سب تم دیکھو میں جا رہا ہوں، مجھے اللہ جنہوں نے بنایا، جن کی دیدار کو ہم ترس رہے، وہ آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے وہاں پہ کیا فرمایا؟ ظاہر سی بات، اللہ کے نبی اللہ سے ملنا چاہ رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں میری بات میری امت کا کیا ہوگا؟ تو جبریل علیہ السلام اللہ سے یہ تسلی لے کے انہوں نے دی کہ آپ کے بعد آپ کی امت کا خیال رکھیں۔ یہ آج خیال ہی رکھا ہوا کہ عمومی عذاب نہیں آ رہا، جو حال ہو رہا ہے، ورنہ پہلی امتوں میں کیا ہوتا تھا، عمومی عذاب آتا تھا۔ آج وہ سارے گناہ، بلکہ وہ سب ملا کے جو گناہ آج ہو رہے ہیں، شاید کبھی پہلے ایسے گناہ نہیں ہوئے زمین کے اوپر۔ لیکن کیوں؟ کہ اللہ نے اللہ کے نبی سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق۔ تو اس وعدے کے تحت، اللہ کے نبی کے رحم کے تحت، ہم اللہ کے عمومی عذاب سے بچے ہوئے اور ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جیسے میں نے بات شروع میں کی نا کہ ہم اتنے ناشکر ہیں کہ ہمیں قدر نہیں کہ کس کی امت میں۔ تو آخر میں خلاصہ اس بات کا یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم قدر کر لیں کہ اللہ کے نبی کی امت ہے، اللہ کے نبی کی سیرت ہمارے سامنے ہے، اور آج سیرت مکمل نہیں بھی، آج سیرت کا سفر شروع ہوا ہمارا، یہ سمجھیں۔ اللہ کے نبی جو ہمیں چھوڑ کے گئے سیرت کے ساتھ، یہ ہماری زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے۔ اس کو پڑھیں، خود بھی پڑھیں، گھر میں اس کی سلسلہ کریں، تعلیم کا سلسلہ کریں، حدیث کا، حیات الصحابہ کا، صحابہ کی زندگی کو پڑھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ سیرت کو ہم اپنی زندگی میں عام کریں، گھر میں عام کریں، معاشرے میں عام کریں، کیونکہ یہ زندگی کا حل ہے۔ ایسے ہی تو اللہ نے رول ماڈل نہیں کہا نا ان کو، اسوۃ حسنہ، ہر مسئلے کا۔ کلچر اور ٹریڈیشن حل نہیں ہے، دین حل ہے، اور دین اور کلچر ٹریڈیشن کو مکس نہ کریں، یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے۔ دین ایسا ہے کہ مکمل ہے، اور سارے دور کے لیے، سارے وقت کے لیے، ساری دنیا کے لیے۔ کلچر اور ٹریڈیشن کہیں ٹریڈیشن چینج ہوتے رہتے ہیں، کلچر ایک جگہ سے دوسری جگہ الگ ہوتا ہے، لیکن اسلام ہے، اور وہ ہمیشہ رہے گا، اور وہ سب کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی خود کی حیثیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ اگلے مہینے کا جو ہمارا درس ہے وہ انشاءاللہ 11 جنوری کو ہوگا۔ 4 جنوری کو پہلا سیٹرڈے ہے، لیکن اس میں درس نہیں ہوگا، 11 جنوری کو انشاءاللہ درس ہوگا۔ اور جو انشاءاللہ اس کے حوالے سے معلومات ہوگی وہ ہماری جو سوشل میڈیا چینلز ہیں، اس لیے اگر جو ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل نہیں ہے تو میں کہوں گا کہ بھائی شامل ہو جائیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو ساری انفارمیشن QR کوڈ جو ہے وہ پیچھے جو خواتین کا سیکشن ہے اس میں بھی ہے، ادھر سیدھا پہ بھی ہے QR کوڈ سیکشن وہ لگے ہوئے، تو وہ آپ اسکین کر کے ہمارے واٹس ایپ گروپ میں جو مسجد عائشہ کا ہے اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔
اور پھر جو ہے آپ کو ساری انفارمیشن نماز کے وقت جو نیا سال شروع ہوگا اس کے بھی. اور اس کے علاوہ آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ اگلا مہینے کا جو درس ہے 11 جنوری کو رجب کے حوالے سے ہوگا, یعنی رمضان کی تیاری, جو رجب شروع ہو چکا ہوگا اس وقت, تو رجب شعبان اور رمضان کے حوالے سے درس شروع ہوں گے انشاءاللہ. لیکن یہ بات کو ہم سمجھ لیں کہ ہمارا سال مکمل ہونے جا رہا ہے, تو ہم یہ سوچیں کہ بھائی سیرت ہم نے جو پچھلے سال شروع کی تھی, ابھی یہاں تک ہم پہنچے ہیں, تو کتنا ہم نے سیرت کے اوپر غور کیا, کتنا عمل کرنا شروع کیا, اور میں آج کہاں ہوں سیرت کے حوالے سے, مجھے کتنا شوق پیدا ہوا, اور ایک مقصد بنا ہے, یعنی ایک ہماری ہے کہ ہم نے اس محاسبہ کیا, اب ایک عزم ہو کہ اگلے سال کے اندر ہم نے سیرت سے اور تعلق بڑھانا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے, سیرت سے اور بصیرت سے ہمیں سبق لینا ہے, اور جو ہے زندگی کے اندر انشاءاللہ اس پر عمل کرنا. تو اللہ سبحانہ وتعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر.